السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائیو، اس ویڈیو کو آپ ایک ٹوپی والا بندہ اور ایک داڑھی والا بندہ دیکھ کے فوراً بند نہ کر دیجیے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے۔ میں آج آپ کے سامنے یونیورسٹی آف لاہور کا جو ایک اسکینڈل ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ جی ہاں، اس قضیے کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، پروپوز کرنے کا اسکینڈل۔ میں اس سے صرف ایک مذہبی وابستگی سے بات نہیں کرنے لگا، دینی وابستگی۔ میرا ایکچولی یونیورسٹی آف لاہور سے بڑا اسپیشل تعلق ہے۔ جی ہاں، میں ایکچولی یونیورسٹی آف لاہور کے ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جب ہم نے اس یونیورسٹی میں اس وقت داخلہ لیا تھا جب اس کی صرف ایک بلاک بنا تھا، جو سمجھے ایک بلاک بھی نہیں، 4-5 کمرے بنے تھے، اور وہاں پر ہم یونیورسٹی کے اس پائنیئرز بیچ میں سے ہیں جن کو خاص دست شفقت تھا، جن کے اوپر ڈاکٹر محمود الحسن قاضی کا، ایم ایچ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فوت ہو چکے ہیں، وہ میرے ایکچولی ہمارے استاد محترم بھی تھے۔ خاص کیونکہ ہم پائنیئرز تھے، لوگ ہمیں پوچھتے تھے اس کھنڈر میں رائیونڈ روڈ، وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، کھیت ہی کھیت تھے ہر طرف۔ جی ہاں، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ تو بظاہر دیکھنے میں آپ کو شاید آپ کہیں یہ کون اٹھ کے آ گیا کل کا بچہ، میں کل کا بچہ نہیں ہوں، ہم پورے دنوں کے ہیں۔ تو میری یونیورسٹی کے ساتھ خاص ایفیلیشن ہے۔ آئی واز امنگ دا پائنیئرز۔ میں نے اس یونیورسٹی کو بنتے دیکھا ہے، اس کی فیکلٹی کے سینئر ترین لوگ جو ہیں، میں ان کے سب کے نام نہیں لوں گا، کچھ ہمارے اساتذہ فوت بھی ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم امریکہ بھی جب آئے تو اس یونیورسٹی کے ہی نام کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ جی ہاں، تو بہت ایک ویژنری انسٹیٹیوٹ تھا، ایٹ لیسٹ تھا اس وقت، میں ابھی کی تو میں گواہی نہیں دیتا۔ تو یہاں یہ جو واقعہ ہوا نا، لڑکا لڑکی کے پروپوز کرنے کا، یہ وہ پبلکلی، آف کورس ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے، اور پھر جو ماشاءاللہ ہماری وہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹیز ہیں، خواتین ہیں، لبرل مافیا ہے آپ کا، دے ول سے کہ بھائی واٹس رانگ ود دیٹ، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بیچارے گلے ہی لگے ہوئے تھے۔ اچھا، تو میں آپ کے سامنے یہ ایک معاملہ رکھنے والا ہوں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، میری یونیورسٹی کے ساتھ ایک وہ ایفیلیشن ہے، ہم یونیورسٹی کے گنے چنے چند پائنیئرز میں سے تھے جب کوئی وہاں داخلہ بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ جی ہاں، وہ لوگ ہیں۔ تو ہمارا یونیورسٹی کی جو ہے نا فاؤنڈیشنز کے ساتھ تعلق ہے، ہم یونیورسٹی کے فاؤنڈیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور درخت جہاں بھی چلا جائے جب تک اپنی جڑ سے اس کا تعلق ہے وہ گرتا نہیں ہے۔ تو ہمارا یونیورسٹی آف لاہور سے بہت گہرا تعلق ہے الحمدللہ۔ تو آئی ہیو ناٹ اونلی اے ریلیجیس کنسرن ود دس میٹر، میں اس پہ صرف ریلیجیس کنسرن میں بات نہیں کرنے لگا، بلکہ اس کا میرا ایک ایموشنل تعلق بھی ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری سمجھے تعلیمی ماں کی طرح درسگاہ ہے نا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی، اسلام اس کے بارے میں جو باتیں کہتا ہے میں آپ کو بالکل واضح کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ہمیں بتایا، صحیح حدیث ہے، 5045 نمبر ہے، صحیح الجامع الصغیر وزیادتہ ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونکی جائے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی ایسی عورت کو چھوؤ جو تمہارے لیے ابھی تک نامحرم ہے۔ غیر محرم عورت جو تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری بیٹی نہیں ہے، تمہاری بہن نہیں ہے، محرم چاچی بھی آپ کی آگے جب تک چاچا کے نکاح میں، یہ نانی دادی، یہ سارے ہیں آپ کے محرم، حرمت والے، احترام والے رشتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خاتون جو ہے اس کو چھونے سے بہتر ہے کہ آپ کے سر میں آپ کے دو آپشن دیجئے نا کہ کیل ٹھنکوانا ہے سر میں یا ہاتھ لگانا ہے غیر کو، تو کیل ٹھنکوا لینا۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، ایک حدیث ہو گئی، میں آپ کے سامنے مختصر جلدی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ فیصلہ خود کریں گے کہ یہ کام سماجی لحاظ سے اور اسلامی دونوں لحاظ سے غلط ہے۔ اس یونیورسٹی کی ویلیوز جو اس کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا ایک ویژن تھا، ایجوکیشن، تعلیم، یہ درسگاہیں تعلیم کے لیے تھیں، جپیوں اور پپیوں کے لیے نہیں تھیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ کیا ہو گیا، آپ کا وزیر میسج کر رہا ہے، واہ، سن لیں اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث ہے، 2290، 2990 صحیح مسلم، 5721، یو کین چیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ہر بندے کے لیے میں نے معافی رکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ
کل یعنی یہ حدیث ایک طرح کی قدسی حدیث ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتار رہے ہیں اور نبی پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے ہر بندے کے لیے معافی رکھی ہے. کل امتی معافی الا المجاہرون، یعنی اللہ ہر ایک کو میرے امتی کو معاف کر دے گا سوائے مجاہرون کے، جو جہر ظاہر کھل کے پبلکلی گناہ کرتے ہیں، ان کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. لا الہ الا اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پہ جس پہ پردہ بھی ڈلا ہوتا ہے اس کو بھی آ کے کھولتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو وہ تصویر دکھائی جس میں انہوں نے خود یہ ویڈیو وائرل کرائی کہ جو اپنی پرائیویٹ لائف بھی دکھا رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ پبلک، انہوں نے جو اپنا پرائیویسی تھی وہ بھی کھول دی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں. 2 حدیثیں ہوگی، تیسری حدیث بھی سن لیجئے. یہ جو پرائیویسی میں بھی کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں پورا خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر یہ آپ بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے صحابہ یہ جو ہے نا، اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد کچھ نسلیں آئیں گی، پھر جو اس کے بعد نسلیں آئیں گی ان میں کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بات بات پہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، بات بات پہ جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ ہوں گے. اور یہ حال ہو جائے گا کہ مطلب بدکاری پھیل جائے گی. اور آپ نے کہا یاد رکھنا، جب بھی تم آپ نے فوراً اشارہ دے دیا آخر میں اس بات کہ جب بھی 2 غیر بیٹھے ہیں نا، محرم مرد اور عورت، 2 غیر، جب بھی وہ 2 ہیں نا، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہے. جہاں بھی وہ 2 ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، ان کے ساتھ شیطان نے ہونا ہی ہونا ہے. تیسرا شیطان ہے، باقی جس کو مرضی بلا لیں آپ، تیسرا شیطان ہے ان کے ساتھ. جی ہاں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ تو 3 باتیں میں نے آپ کو حدیثوں سے بتا دی. اور قرآن پاک تو بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ آیت کا نمبر ہے، مجھے ایکچولی وہ آیت نکالنی یاد نہیں رہی تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جنرل گائیڈ لائن دے دی ہے. سورہ انعام کی سورۃ الاعراف کی آیت ہے. قل، ان سے کہہ دو، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے ہر طرح کی فحاشی کو حرام کر دیا. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ اوپن پبلک میں ہو چاہے وہ چھپ کے ہو. اور ہر طرح کا گناہ اور ہر طرح کی بغاوت، ہر طرح کا ظلم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں. اور شرک اللہ نے حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی چیز کہنا جو اللہ نے نہ کہی ہو، یہ سب حرام ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس میں یہ جو آخری بات ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہے. جب اسلام کسی مسئلے میں ہمیں گائیڈنس دے رہا ہو اور کوئی وزیر تعلیم، کوئی منسٹر اٹھ کے آ کے کہہ دے نہیں جی اس میں کیا ہے، اٹس اوکے، یونیورسٹی شوڈ ری انسٹیٹ دم. تو یہ میں آپ کے سامنے مدعا سارا رکھ دیا قرآن اور سنت کی روشنی میں. باقی جہاں تک رہے گی ایجوکیشن کی بات، دیکھیں ایجوکیشن جس مقصد کے لیے ہے وہ سب کو پتا ہے. اگر آپ وہ مقصد ڈیفیٹ کر دیں گے، اس مقصد کے لیے نہیں جائیں گے، تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. یہ آپ کے سامنے اس طرح کی بے عزتی اور ذلت ہوتی ہے. لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ پھنس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف دوست ہیں. یہ اپنی استاد کو اٹھا کے پھر رہا تھا. جی ہاں، ان کی لیکچرار تھیں. آپ نے جب استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں رکھا، وہاں پہ بھی لائن کراس کی، تو شادی کے دعوے اور بہانے اور یہ ہوا. تو پھر کہیں غیرت کے نام قتل ہوگا، کہیں ابورشن ہوگی، کہیں پہ کچھ ہوگا، کہیں پہ کچھ ہوگا. پولیس کے کیسز چل رہے ہیں. وہ مر گئی نا اس نے اللیگل ابورشن جو کروانی کو. اب بتائیں امریکہ جیسے ملک میں ابورشن اللیگل ہے جب ایک خاص سٹیج سے بیبی گزر چکا ہوتا ہے. اور یہاں تو اتنی بے غیرتی، اتنی غلاظت پھیل چکی ہے کہ اگلے کہتے ہیں نہیں جی 4 مہینے سے پہلے تو ابورشن کروا سکتے ہیں. لعنت اللہ علی الظالمین. یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، کہاں ہے یہ؟ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو صحیح، دوسرے تیسرے ہفتے آپ کی یونیورسٹی آف لاہور میں، ہماری یونیورسٹی آف لاہور میں اب تو میڈیکل کالج بھی ہے، اس وقت نیا نیا شروع ہوا تھا تو آدھے بیچارے ویسے ہی چھوڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مستقبل ہے. ان سے پوچھنے دوسرے تیسرے ہفتے یار کنسیپشن کے بعد ہارٹ بیٹ شروع ہوئی ہوتی ہے. اور جب وہ پیریڈ مس ہوتا ہے خاتون کا، اس وقت آلریڈی ہارٹ بیٹ شروع ہو چکی ہوتی ہے. اسے پتہ ہے، وہ سمجھے 1 مہینے بعد پتہ چلتا ہے. تو آپ کیسے ابورشن کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت پاکستان میں یہ ایمرجنسی کانٹراسیپشن از ون آف دا ہائیسٹ سیلنگ تھنگ. جو بھی وہ ہیں، میں اس کے بارے میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ مجھے نہ گناہ چلا جائے گا کوئی میری بات سن کے اس کو لینے لگے. یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. تو اب ایجوکیشن کو اگر آپ ایجوکیشن کے لیے نہیں رکھیں گے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ایجوکیشن کے لیے نہیں رکھیں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا. یہ ایکچولی یونیورسٹی نے بہت اس معاملے کو دیر سے دیکھا ہے. یونیورسٹی میں اس زمانے میں ایک آدھی کوئی خاتون ہوتی تھی تو کسی نے اس سے ہنس کے بات بھی کر لی تو واہ واہ ہو جاتی تھی. یہ وہ وقت تھا. بتدریج ہم بے شرمی اور بے غیرتی کی طرف گئے ہیں. جب ہم نے ماؤں بہنوں سے بڑھ کے خواتین کو کسی اور رشتوں کے اندر جب دیکھنا شروع کر دیا تو یہ ہونا تھا. تو اب تو لوگوں میں شرم ہی نہیں رہی. کہتے ہیں نا احساس زیاں بھی جاتا رہا، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے. یعنی شرم تم کو مگر آتی نہیں.
کعبہ کس منہ سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر آتی نہیں. یہ حال ہو گیا اس وقت قوم کا. انہوں نے ماڈرنزم کا مطلب انہوں نے یہ لے لیا ہے کہ کپڑے کا جس نے پہن لیے وہ ماڈرن ہے. یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو کچھ نمونے دکھانے لگا ہوں. یہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بھی ماڈرن لوگ ہیں, اور دیکھیں یہ دنیا میں کہاں پہنچے ہوئے. یہ جناب اس وقت وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ٹیم کی ممبر ہیں اور وائٹ ہاؤس میں یہ کورسپونڈنس دیتی ہیں خاتون. آپ ان کو دیکھ لیں. یہ ہماری بہن کشمیر سے ہیں. آپ کو ان کے کپڑے نظر آ رہے ہیں؟ پورے کپڑے. نیم ڈز ناٹ میٹر. ان کے کپڑے اتارنے سے ان کو عزت نہیں ملی, پورے کپڑوں سے ان کی عزت ہے. دیکھ لیں آپ ان کو. یہ بھی تو مسلمان ہے نا. انہوں نے بھی تو اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے نا, ڈگریاں اور پی ایچ ڈیز اور کیا کیا. اور یہ بہن کس کو نہیں پتا, تھینکس ٹو ڈیلی پاکستان جنہوں نے اس کو پریزنٹ ابھی ایک دن پہلے انہوں نے دکھایا. پاکستانی سائنٹسٹ ماشاء اللہ حجاب لیا ہوا اس نے, اور شی از ریپرزینٹنگ آنرنگ ہر کنٹری. کیا اس نے انوینشن کی ہے. تو کپڑے اتار کر یونیورسٹیوں میں ڈیٹے مار کر یا ڈرگز پی کر آپ نے اعلیٰ تعلیم نہیں لینی, بلکہ میں ماں باپ بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا کہ جہاں جہاں یونیورسٹیوں میں اس قسم کا گندا کلچر ہے نا, وہاں سے اپنی بہنوں بیٹیوں کو دور رکھیں. یہ تعلیم نہیں ہے. اس غلاظت والی تعلیم پر تو علامہ اقبال روکے گئے تھے 70-80 سال پہلے, بہت پہلے. پاکستان بننے سے 20 سال پہلے وہ اس تعلیم کے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں نا تمہیں تعلیم, اس سے بچنا. یہ وہ تعلیم نہیں ہے, یہ بربادی ہے. اس نے نہ بہن کی عزت رہنے دینی ہے نہ ماں کی. یہ ہے مسئلہ اس وقت. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کو ایجوکیشن میں اگر نہیں بھیجوں گا اپنی بیٹی کو, صرف گرلز اونلی اسکول یا کالج میں بھیجوں گا, وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی سوری ایکسکیوز مائی لینگویج براتھلز کھلے ہوئے ہیں. براتھلز کیسے کھلے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ کلاس رومز میں, چاہے وہ کالج ہے, ارلی کالج یا مڈل اسکول ابو, جی ہاں 8th 9th سے اوپر, 1-2 لڑکیاں ہوتی ہیں جو نائکا کا کام کرتی ہیں. وہ لڑکیاں سپلائی کرتی ہیں لوگوں کو. جی ہاں دیکھیں میرا آئی ہیو اے فٹ ان بوتھ ورلڈس, سیکولر اور ریلیجس دونوں دنیا میں, اور میں یہ دنیا بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں بڑی قریب سے دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جو چاہتا ہے نا کہ اپنی بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے, سب سے پہلے آپ ان کی تربیت کریں, ان کو بتائیں کہ یونیورسٹی تعلیم اس کام کے لیے نہیں ہے. ان کا ایمان مضبوط کریں, تربیت اچھی ہو, ان کو پتہ ہو غلط صحیح کیا, ان کا ایمان مضبوط ہو. شادیاں ان کی جلدی کریں, ان کو زنا سے بچائیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلْيَسْتَعْفِفْ, آسان کر دو الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے نکاح کو پھیلاؤ, شادی کروا کے بھیج دو لڑکا لڑکی کو یونیورسٹی میں. مگر اگر آپ اس فولز پیراڈائز میں کہ نہیں میرا بچہ بڑا شریف ہے, نہیں میری بچی تو بہت شریف ہے, ایون دو شاہ رخ خان اس کا فیوریٹ ہے, وہ بڑی ماشاءاللہ پوسٹر بھی لگے ہوں گے کمرے میں, ایسے نہیں شرافت آتی. اگر آپ صحیح معنوں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا ان کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ میرا جسم میری مرضی میری عزت میں اس کی خود حفاظت کروں گی, اگر آپ ان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو میک دم اسٹرانگ پاورفل مسلمس. یا آپ دیکھ لیں گوروں کے بیچ میں کھڑی ہیں, وائٹ ہاؤس میں ہماری بہن کھڑی ہے. ایک جناب وہ اس میں کیا اسے کہتے ہیں, اس کے اندر انجن میں ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی کہ یہ دیکھو میری انوینشن ود فل کلوتھز ود یور ماڈسٹی. یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا کہ کم کپڑے از اکول ٹو ماڈرن؟ بتائیں ذرا, یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو سیکولرزم بھی نہیں ہے. کدھر آپ کہاں ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. آپ نے یہ سارا مدعا دیکھ لیا, آپ کو خود کو پتہ چل گیا قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن, وہ بھی غیر محرم کے ساتھ, گناہ در گناہ ہے. میں تو اپنی بیوی کے ساتھ پبلکلی مطلب پی ڈی ایز نہیں کر سکتا, تو باقی پھر کیا کہاں جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہدایت دے اور ہماری یونیورسٹی کو بھی ہدایت دے. ایکچولی یو آر لیٹ ٹو دا پارٹی سر, یونیورسٹی آف لاہور, یو آر ویری لیٹ ٹو دا پارٹی. آپ کو پہلے یہ ماڈسٹی رولز یونیورسٹی میں امپلیمنٹ کرانے چاہیے اور ہر تعلیمی ادارے میں کرنا چاہیے, ورنہ آپ کے تعلیمی ادارے بینکرپٹ نہ ہو جائیں, لوگ اپنی بہنیں بیٹیاں اور لڑکوں کو بھی بھیجنا ہی نہ کہیں بند کر دیں. It's up to you now. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. Thank you so much for listening.